الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنات باغات میں وادخلا کا لفظی مطلب ہے داخل کر دیے گئے فعل ماضی میں مجہول ہے اور داخل کر دیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے تحیتہم فیہا سلام ان کا تحفہ اس میں سلام ہوگا یعنی جنت میں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کر دیے گئے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے داخل کر دیے گئے یہ ماضی مجہول ہے لفظی مطلب ہے داخل کر دیے گئے لیکن ہم اس کا جو ترجمہ ہے ہمیں مستقبل میں کرنا چاہیے داخل کیے جائیں گے جیسے میں نے شروع میں کیا تھا داخل کیے جائیں گے یہ مستقبل کا معنی ہے اب ماضی سے مستقبل کا معنی کیسے مراد لیا جائے حالانکہ ادخلا تو فعل ماضی ہے فعل ماضی مجہول ہے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے داخل کر دیے گئے تو کیا اب بہت سارے لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں جنت تو قیامت کے دن ہوگی نا یعنی جنت موجود ہے آج جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے لیکن جنت میں داخلہ ہو چکا ہے سیدنا آدم کا تو ایک دفعہ ہوا ہے اس کی کچھ اور وجوہات ہیں پھر اللہ نے نکال دیا کیا باقی لوگوں کا جو جنتی آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں اور جہنمی جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں جی کون بتائے گا آن لائن کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے میرا سوال واضح ہے پھر اب کیا اس کا مفہوم ہے وَأُدْخِلَ کا لفظی مطلب ہے داخل کر دیے گئے فعل ماضی مجہول ہے داخل کر دیے گئے ایمان والے نیک عمل کرنے والے باغات میں جنتوں میں تو کیا جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہیں یہ یہاں جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے یہ مطلب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب یقین کی طرف کہ وہ ہو گئے مطلب یہ ایسا معاملہ ہے جس کی خبر ابھی دی جا رہی ہے لیکن یہ ہوگا تو بات نہیں لیکن ضرور ضرور ہوگا ابھی یہ ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہوگا تو ہمیں کیا ترجمہ کرنا چاہیے ہمیں اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ داخل کر دیے گئے یا ترجمہ کرنا چاہیے داخل کر دیے جائیں گے فیوچر کا معنی کرنا چاہیے نہیں ہم اس کا ماضی میں ہی کریں گے تو ماضی میں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ داخل ہو گئے ہیں جنت میں مطلب ہوں گے تو بات ہے ہی داخل لیکن یہ ماضی کا جو صیغہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا اٹل ہونا بتا رہا ہے کہ وہ مطلب ہو گئے ہیں ابھی اس کی خبر بس دی جا رہی ہے یعنی آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ یہ کہیں آپ کی تعبیر کیا ہونی چاہیے جو علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو ماضی آپ معنی اس کا مستقبل میں کریں آپ اس کا معنی کریں کہ داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سوال پیدا ہوا کہ مستقبل کا معنی فیوچر یہ معنی تو مضارع سے آتا ہے مضارع میں حال کا معنی ہوتا ہے یا مستقبل کا معنی ہوتا ہے تو اس کے لیے ادخلا کی بجائے یدخلوا آنا چاہیے تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معنی یہاں مستقبل کا ہوگا اگرچہ الفاظ یہاں فعل ماضی مجہول کے ہیں معنی مستقبل کا کریں گے الفاظ فعل ماضی کے ہیں تو کیا فعل ماضی کے الفاظ سے مستقبل کا معنی کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے عربی زبان کی ایک تعبیر ہے
اگر انہوں نے مستقبل کے بارے میں آئندہ آنے والی کوئی ایسی بات کرنی ہو جو یقینی ہو، تو کیونکہ فعل ماضی معنی دیتا ہے ایک چیز کا ہو جانے، جیسے ایک چیز ہو گئی ہے، جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، تو اگر ایک چیز جو مستقبل میں ہونی ہو تو اس کو اس انداز سے پیش کرنا ہو کہ اس کا ہونا لازمی ہے، حتمی ہے، تو عرب لوگ اس کے لیے ماضی کا صیغہ لے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا ہونا اتنا حتمی ہے، سمجھو ہو چکا۔ جیسے کوئی ہم سے کہے کہ جی میری کسی سے بات ہو رہی ہو تو کہ یہ کام کر دینا، وہ کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ کام ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ہم لوگ، آپ یہ سمجھے کہ یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ کام ابھی ہوتا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیں تسلی، اگلا بندہ تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ کام کل ضرور ہو جائے گا، آپ بلکہ سمجھیں کہ یہ کام ہو چکا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ انداز عربی زبان میں ملتا ہے ہمیں، تو ہمیں اس کا معنی مستقبل میں کرنا چاہیے، اور یہ بات قرآن میں عام ہے۔ اب یہ جو پیچھے سارا ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے وہاں بھی شاید توجہ نہیں دلائی، یہ بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں۔ اب وقال الشیطان لما قضی الامر، اب قال فعل ماضی ہے، ہم کیا معنی کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے شیطان نے کہا جب فیصلہ کر دیا گیا ہر کام کا، ابھی تو فیصلہ کام کا ہوا ہی نہیں، فیصلہ تو قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگوں کے اللہ کے حساب میں تو ہو چکا ہے، تقدیر کے حوالے سے ہم تقدیر کی بات نہیں کہہ رہے، ہم تو اس کے عملی طور پر وقوع پذیر ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے پچھلی آیت میں، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کیا جائے گا کام کا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کی خلاف ورزی کی، تو ہم وقال شیطانوں کا معنی مستقبل میں کریں گے، یقولوں کے معنی میں کریں گے۔ اسی طرح وبرزوا للہ جمیعا، یہ یا تو میدان معاشر کے بارے میں ہے، یا یہ جو مکالمہ ہے آپس میں متکبر لوگوں کا اور کمزور لوگوں کا، تو یہ میدان معاشر کا ہے، یا جنت میں جہنم میں ان کا مکالمہ ہوگا، یہ بھی مستقبل کی بات ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، وہ ظاہر ہو جائیں گے سب کے سب اللہ کے لیے، حالانکہ صیغے سارے فعل ماضی کے ہیں۔ تو مستقبل کے لیے فعل ماضی کے صیغے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا یقینی ہے، اگرچہ یہ مستقبل میں ہے اور اس کا ہونا اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا، تو یقین پیدا کرنے کے لیے ماضی کے صیغے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم معنی کریں گے داخل کر دیے جائیں گے، مستقبل کا معنی کریں گے جو اصل میں یدخلوا کا معنی ہونا چاہیے، ادخلا کا نہیں، لیکن مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے فعل ماضی اس لیے آیا، ماضی مجہول معنی میں زور اور یقین پیدا کرنا۔ اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں۔ اب باغات میں کون داخل ہوں گے؟ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اصل میں ایمان قول اور عمل دونوں کو کہتے ہیں۔ ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے، صرف ہم زبان سے کہہ دیں آمنت باللہ تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں جہاں بھی عام طور پہ ایمان پڑھتے ہیں تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہے، اگرچہ عمل صالح ایمان کے مسمى میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے عمل صالح، اگر یہ عمل صالح کا لفظ استعمال نہ ہو وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اس لیے ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ایمان صرف زبان سے آپ کہہ دو گے آمنا تو بس یہ ایمان ہو جائے گا، ایمان کے لیے اس کے عملی ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ تو ایمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قول باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ایک دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اعضاء کے ذریعے اس کا عملی ثبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر دین کے احکامات پر عمل۔ تو دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف دل کی تصدیق، جہمیہ وغیرہ کا موقف ہے صرف دل کی تصدیق کافی ہے، زبان سے اقرار نہ بھی ہو، عمل نہ بھی ہو۔ اگر صرف دل کی تصدیق کافی ہے تو پھر شیطان بھی مومن ہے، جنت اور جہنم کا دل سے تو اس کو بھی پتہ ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے اکثر یہ جو بڑے بڑے سرکش ہیں تو یہ لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے اپنے نبیوں پر۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔
تو دل کے یقین کو صرف ایمان نہیں کہتے. اسی طرح صرف زبان کے اقرار کو بھی ایمان نہیں کہتے. منافق زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا، اعمال کے ذریعے تصدیق نہیں ہوتی. تو تینوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں. دل کی تصدیق یہ دل کا عمل ہے، زبان کا اقرار بھی اور باقی اعضاء کا عمل بھی. تو مختصر طور پہ سلف صالحین کیا دیتے تھے، الایمان قول و عمل. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان شروع کیا ہے، وہ شروع میں وہ کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے. میں نے جتنے اساتذہ سے پڑھا ہے، 1000 کے قریب اساتذہ سے فلاں شہروں کے، تو میرے تمام اساتذہ کا یہ موقف تھا. میں ایسے لوگوں کے علاوہ کسی کو استاد بناتا ہی نہیں تھا جس کا یہ موقف نہ ہو کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یہ نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے ایمان میں. ایمان قول عمل دونوں کا نام ہے. دل کی تصدیق بھی شامل ہے، زبان کا اقرار بھی شامل ہے، اور عمل بالارکان بھی شامل ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ جگہ جگہ عامل الصالحات آتا ہے. اور یہ جو آمنو کے ساتھ وعامل الصالحات آتا ہے، یہ واو تفسیری ہے. اس پر کئی دفعہ پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اصل میں عام طور پہ جو عطف ہوتا ہے نا، بعض لوگوں نے اسے استدلال کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. اس کی دلیل کیا پیش کی کہ ایمان آمنو اور عامل الصالحات کے درمیان واو ہے. اس کا کیا جواب میں نے دیا تھا، میں نے تفصیل سے وضاحت کی تھی آپ کے سامنے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. جی میں نے کہا تھا کہ واو ہر جگہ، جو واو عاطفہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ تغییر کا معنی نہیں دیتا. ٹھیک ہے کہ واو عاطفہ، واو جو ہے وہ بہت اکثر جگہوں پر تغییر کا معنی دیتا ہے. جاء موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ آئے، موسیٰ الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہے، تو یہ تغییر کا معنی دیتا ہے. لیکن ہر جگہ یہ تغییر کا معنی نہیں دیتا. بعض جگہوں پر یہ تفسیر کا معنی بھی دیتا ہے. تو یہاں یہ واو تفسیری ہے، آمنوا وعملوا الصالحات. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ اصل میں ایک دوسرے کی تفسیر ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. جب ایک ہی چیز ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے جگہ جگہ آمنو کے ساتھ عمل صالحات اللہ کیوں لائے؟ تاکہ عمل کی اہمیت واضح ہو، تاکہ عمل کی اہمیت واضح ہو. وعلیکم السلام. تو ورنہ عمل الصالحات یہ ایمان کے اندر شامل ہے. یہ واو تفسیری ہے. اس کی مشہور مثال امام شافعی اور ایسے شخص کا واقعہ کہ جو شخص اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں گردانتا تھا، تو امام شافعی نے اس کے سامنے یہی قرآن میں جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پیش کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح لاتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہی تو میری بات کی دلیل ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے، کیونکہ درمیان میں واو آ گیا. واو تغییر کا معنی دیتا ہے. امام شافعی نے کہا ہر جگہ تغییر کا معنی نہیں دیتا، یہاں یہ تفسیری معنی میں. وہ کہنے لگا نہیں تغییر کا معنی دیتا ہے. تو پھر امام شافعی نے کہا اگر ہر جگہ واو تغییر کا معنی دیتا ہے تو پھر رب المشرقین و رب المغربین کا معنی تم میرے سامنے کرو. سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین. اگر تم کہو کہ واو ہر جگہ تغییر کے لیے ہوتا ہے تو پھر رب المشرقین دو مشرقوں کا رب، اور رب المغربین اور دو مغربوں کا رب، تو اس سے دو الگ رب مراد ہے کہ ایک رب مراد ہے؟ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، کیونکہ یہاں واو تفسیر کا معنی دے گا، یہاں کبھی بھی تغییر کا معنی نہیں دے گا. اگر آپ یہاں تغییر مراد لیں توحید کا پہلو ختم ہو جاتا ہے. پھر دو رب ثابت ہوتے ہیں، ایک مشرقوں کا رب الگ ہے اور مغربوں کا رب الگ ہے. حالانکہ وہ تو اللہ رب العالمین اکیلا ہی ہے جو مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے. تو یہ واو تفسیری درمیان میں آ جاتا ہے دو جگہ. تو بہرحال پتہ لگا کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے. منہ سے ہم کہہ دیں آمنا کافی نہیں ہے، عمل سے اس کا ثبوت دینا ہوگا، اور عمل سے ہی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہیں. اچھا جی، داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنات میں، باغات میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں.
خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے کیا ثابت ہوا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ انسان ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرے جنت میں جانے کا سبب میرے صرف اعمال بنے ہیں، اور انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور یہ تکبر نیکی کا اور اعمال کا، اور یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ انسان جنت میں جائے گا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت نہ ہو، انسان پوری زندگی عمل کرتا رہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے، بلکہ انسان کو نیک عمل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق، اللہ کا اذن ضروری ہے، ورنہ انسان نیک عمل ہی نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ انسان ایمان ہی نہیں لا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ تو اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے ہر شخص، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، چلیں ہم تو عام امتی لوگ ہیں، کیا آپ کے اعمال بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں لے جائیں اللہ کی رحمت کے بغیر؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، او کما قال، آپ نے فرمایا مگر اللہ مجھے، جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہیں ڈھانپے گی تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل سے۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق ہوگی سراسر۔ اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی اجازت کب ہوگی؟ اس کی وجہ ہمارے اعمال بنیں گے۔ یہ بات بھی، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، یعنی اعمال کو بالکل ہی آپ الگ کر کے رکھ دیں، اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ہر اللہ کی نافرمانی کریں، وہاں سے اللہ سے امیدیں لگائی ہوں کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، یہ خواہشات ہیں۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو اللہ جنت میں بھیجیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی ہمارے اعمال کو دیکھ کر۔ یہ نہیں کہ ایک بندے نے عمل نہیں کیا اور ایک بندے نے عمل کیا ہے تو گدھا گھوڑا برابر ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ، یعنی کن کا؟ جنتیوں کا تحفہ آپس میں، فیہا، اس جنت میں، سلام، سلام ہوگا۔ یعنی جنت میں کوئی کسی قسم کا بغض، کوئی کسی قسم کا حسد، کینہ، ایک دوسرے کے خلاف غیبت، ایک دوسرے کی شکایتیں، یہ نہیں ہوں گی۔ جنت میں دل بالکل صاف ہوں گے ہر ایک دوسرے کے بارے میں، اور ظاہراً بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور باطناً بھی وہ بالکل پاک صاف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی غل، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی مخالفت ہوگی تو ہم جنتیوں کے دلوں سے وہ چیزیں نکال دیں گے اور انہیں بالکل بھائی بھائی بنا کر، سینے صاف کر کے ہم جنت میں بھیجیں گے۔ دنیا میں آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، عدالت بھی اور دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، مسلمانوں کے اندر۔ تو جب اللہ جنت میں بھیجیں گے تو اللہ سینے صاف کر کے، تو ظاہراً بھی سلام سلام ہر طرف سے، اور سینے بھی صاف ہوں گے، اور یہ سلام جو ہے، تحفہ جو ہے، یہ جنتیوں کا آپس میں بھی ہوگا، فرشتے بھی داخل ہو کر سلام کہیں گے، رب العالمین کی طرف سے بھی سلام کی ندا آئے گی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا اہل جنت کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، کہ جنتی جنت میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، ہاں ہر طرف سے سلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ایک اور آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی اکثر پکار سبحانک اللہم، یعنی اللہ کی تسبیح ہوگی، وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کا تحفہ سلام کا ہوگا۔ اچھا جی، یہاں جنت کی بات شروع کر دی اور جنت کی بات شروع کر کے ختم بھی کر دی۔ اب آگے نیا موضوع شروع ہو گیا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، پیچھے سارا جہنمیوں کا موضوع چل رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا تفصیل سے ہم نے پڑھا، پورا 2 رکوع تقریباً وہ جہنم اور اہل جہنم کے چل رہے ہیں،
ساتھ ایک آیت جنت اور جنتی لوگوں کی، اور پھر آگے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی بات شروع ہو گئی، نیا موضوع شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے جنت اور اہل جنت کی بات کیوں کی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ یعنی گویا کہ یہاں اصل موضوع جہنمیوں کا ہی ہے۔ جب اللہ نے اہل جہنم کا ذکر کیا اور ان کے بدعمالیوں کا ذکر کیا اور ان کی اللہ کے ہاں سزا کا ذکر کیا، شیطان کا ذکر کیا، شیطان کس طرح ورغلاتا ہے ایمان والوں کو، تو اللہ نے ساتھ اس کے ایمان والوں کا بھی بالاختصار ذکر کر دیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جہاں بھی میں جہنم اور اہل جہنم کا ذکر کروں گا وہاں جنت اہل جنت کا ذکر بھی ضرور کروں گا، اور جہاں بھی میں جنت اہل جنت کا ذکر کروں گا تو وہاں میں جہنم اور اہل جہنم کو بھی ذکر چاہے مختصر طور پر ہی کیوں نہ کروں ضرور کروں گا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی جگہ صرف جنتیوں کا ذکر چل رہا ہو تو جہنمیوں کا ذکر بھی چاہے وہ ایک آیت میں کیوں نہ کرے، اور اگر اہل جہنم کا ذکر چل رہا ہے تو اہل جنت کا ذکر بھی ہوگا چاہے وہ ایک آیت میں اشارتاً ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصود دونوں پہلو بیلنس ہو جائیں، یعنی صرف خوف کا پہلو غالب نہ آ جائے، صرف خوف نہ ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، ورنہ پیچھے جہنم اور اہل جہنم کے عذاب پڑے تو کتنا ہولناک منظر تھا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، کہ وہ جو پیپ ہے اور وہ جو زخموں کا لہو ہے تو وہ جہنمی ان کو پینا پڑے گا، اور وہ گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے اور وہ اس کو نگل بھی نہیں سکیں گے، اور اس کو ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی اور وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی سخت قسم کے عذاب ہوں گے، اور یہ تفصیلات ہم نے پڑھی تو اللہ کا غیظ و غضب سامنے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں صرف غصہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میری رحمت بھی، اللہ کی رحمت تو اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ کوئی اللہ کی رحمت کا امیدوار تو ہو، ہاں کوئی شرک کر کے آ جائے، قتل و غارت کر کے آ جائے، ہر قسم کا گناہ کر کے آ جائے تو اللہ سے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، توبہ تو کرے۔ ہاں توبہ کیے بغیر شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس سے یہ بتایا کہ خوف کے ساتھ امید یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، ضرب کا مطلب ہم یہاں کریں گے بیان کی، ضرب کا لفظی مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مثال کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے، مثال بیان کی، اور اگر یہ زمین کے ساتھ آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضرب کا مطلب سفر کرنا، چلنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، تو یہاں ضرب بیان کرنے کے معنی میں، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ نے مثال بیان کی، کس کی مثال؟ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، اصلها ثابت، جس کی بنیاد ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ دیتا ہے اپنا پھل، وہ پاکیزہ درخت، کل حین، ہر وقت، باذن ربها، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بیان کرتے ہیں اللہ مثالیں، یہاں بھی یضرب بیان کرنے کے معنی ہوگا کیونکہ آگے امثال ہے، اور بیان کرتے ہیں اللہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ تذکر کریں، نصیحت پکڑیں۔ تو ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال پیش کی، فرمایا پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پاکیزہ کلمے سے مراد مفسرین کہتے ہیں اسلام مراد ہے، یا اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد ہے، یعنی ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان منہ سے ادا کرتا ہے، وہ اتنا پاکیزہ کلمہ ہے اور اتنا وہ عظیم کلمہ ہے، وہ ایک ہی کلمہ جب انسان ادا کرتا ہے تو ہر طرف انسان کی خیر و برکت چھا جاتی ہے، اور وہ کلمہ سدا بہار ایسا ہے کہ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے،
اللہ نے مثال دی ہے ایسا درخت جس کی بنیادیں تو جڑیں تو اس کی بڑی مضبوط ہوں، لیکن اس کی شاخیں وہ آسمانوں میں ہوں، اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی، اور وہ ایسا درخت ہے، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں کہ شجرۃ طیبہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا درخت مراد لیا۔ آپ نے بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اے صحابہ تم بتاؤ کہ یہ پاکیزہ درخت سے کیا مراد ہے، کہ جس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بڑی بلند ہوتی ہیں، بڑا اونچا درخت ہوتا ہے، اور پھر وہ سدا بہار ہوتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ تو کھجور کا درخت یہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی پھل دیتا ہے، اور یہ اس کی اونچی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سا پاکیزہ درخت ہے؟ وہ صحابہ کرام زیادہ گہرائی میں چلے گئے، حالانکہ سادہ سی بات کھجور کے درخت کی مثال تھی۔ انہوں نے بعض دفعہ سوال ہوتا ہے، بہت قریب کی چیز ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ اتنی قریب کی چیز نہیں سوال کر رہے، یہ کوئی زیادہ گہرا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ سوال بڑا عام ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام وہ دور دور کے درخت سوچنے لگے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ کرام دور دور کے گہری سوچ میں لگ گئے، ان کو اب سمجھ ہی نہ آیا کہ کون سا درخت مراد ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا صحابہ کرام کو، جب صحابہ میں سے کوئی بھی نہ بتا سکا، حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھجور کا درخت۔ تو صحابہ کرام کے ہم تو ذرا دور کی سوچ میں چلے گئے تھے، کھجور کا درخت تو ہمارے سامنے تھا بالکل، تو ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی۔ ہم نے کہا شاید کوئی سے خاص کوئی ایسا درخت مراد ہے جو اتنا عام نہیں ہے، تو ہم زیادہ گہرائی میں چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابن عمر جو بچے تھے وہ کہنے لگے، بعد میں حضرت عمر سے کہنے لگے ابا جان مجھے شروع میں ہی آ گیا تھا ذہن میں کہ اس سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم یہ جواب دے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، میں بڑا خوش ہوتا، تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ تو کہنے لگے اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے تو مجھے شرم آ گئی کہ بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ موجود ہیں، ابوبکر موجود ہیں، تو میں بولوں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک بچے کے دل میں بھی حق بات ڈال دیتا ہے، تو بچوں کو بھی یعنی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے حوصلہ افزائی کی ان سے اور کہا کہ اگر آپ جواب دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے اور مجھے بھی خوشی ہوتی کہ میرے بچے نے جواب دیا ہے۔ اور تو وہ باہر انہوں نے آگے سے اپنا عذر پیش کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اور بڑے صحابہ موجود تھے تو میں شرم کی وجہ سے جواب نہ دے سکا۔ تو بہرحال یہ پاکیزہ درخت کی صحیح حدیث ہے۔ تو پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی مثال ہے، یعنی جس طرح کھجور کا درخت جڑیں اس کی اتنی مضبوط ہوتی کہ کھجور کے درخت کو ہلانا بڑا مشکل کام ہے، اس کو گرانا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ اونچا ہوتا ہے 100 فٹ اور اس سے بھی اونچے جو ہیں وہ، اور پھر اس کا پھل بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہر زمانے میں ہوتا ہے، جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، شاخیں آسمان میں، یعنی مثال یہ ہے کہ جب جڑ مضبوط ہے تو اب شاخیں آسمان میں ہیں اور اس کا فائدہ بہت عام ہے۔ ایک تو کثرت بہت زیادہ پھل کی، اور نمبر 2 کہ ہر وقت پھل ہے۔ تو یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی کہ اگر ایک بندے کی بنیاد مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، تو عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس عمل کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر ایک انسان جس کو ہم ظاہری طور پہ نیک عمل نہیں بھی کہتے، ایک انسان وہ کام بھی کرتا ہے اگر بنیاد مضبوط ہے، اس کی ایمان ہے، دین ہے اور اخلاص ہے، بنیاد مضبوط سے مراد یہ ہے جب وہ موجود ہے، جب منافقت نہیں ہے دل میں، تو پھر اگر ایک انسان چھوٹا عمل بھی کرے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک انسان سوئے صرف نیند ہی کرے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر کھائے، نیت اس کی صحیح ہو کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ جسم مضبوط ہوگا، جسم مضبوط ہوگا تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کر سکیں گے، وہ دین کا کام کریں گے، تو یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور تفریح اور ایسی چیز بھی، انسان ٹینشن میں ہے تھوڑی سی تفریح کرے تو وہ تفریح بھی، کھیل کود بھی عبادت بن جائے گا کہ جی وہ تفریح سے وہ جو دماغ کے اوپر بوجھ ہے وہ بوجھ کم ہوگا، اور پھر دوبارہ ہم دین کے غلبے کے لیے ہم نئے حوصلے کے ساتھ اور نئی تازگی کے ساتھ ہم جو ہے وہ دوبارہ دین کے غلبے کے لیے سوچیں گے، محنت کریں گے، تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر
بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے. اگر بنیاد ہی اتنی اوپری سی ہے کہ کوئی نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ کچھ اور ہے، تو بڑے سے بڑا عمل یعنی قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بے فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب کی بجائے وبال ہو جاتا ہے. اور صدقہ خیرات جو اتنا بڑا عمل ہے کہ مرتے وقت انسان کو صدقہ خیرات یاد آئے گا کہ کاش کہ اللہ مجھے مہلت دے میں صدقہ خیرات کروں. وہ صدقہ خیرات کرنے والا ایک شخص اگر ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اگر وہ بنیاد مضبوط نہیں ہے، تو صدقہ خیرات یہ وبال بن جائے گا انسان کے لیے. اور یہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، ایک قطرہ نہیں زمین پہ گرتا مگر گناہ انسان کے پہلے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ جہاد جیسا عمل اگر ایک بندے نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، تو یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد نہیں ہے، تو یہ بھی وبال ہے. اور یہ تین لوگ ہیں، قاری قرآن اور یہ سخی اور یہ جہاد کرنے والا، اللہ ان لوگوں سے اللہ معاف کرے جہنم کو بھڑکائیں گے، جہنم کی آگ کو، والعیاذ باللہ. تو کلمہ طیبہ بنیاد مضبوط ہوگی تو ہر عمل کا فائدہ ہوگا. پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ کافر کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کافروں کے مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرمات، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی مانند ہے، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قیامت کے دن وہ اپنے کسی عمل پر قدرت نہیں پا سکیں گے، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں قیامت کے دن. کافروں کو جب کسی عمل کا فائدہ نہیں ہے، وہ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلمہ طیبہ موجود نہیں ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے، اخلاص موجود نہیں ہے. اخلاص ہو تو پھر عمل بہت بڑا عمل ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، چھوٹا عمل ہے اس کا بھی فائدہ ہے. تو کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسے اللہ نے مثال پیش کی پاکیزہ کلمے کی. اس کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی اصل ثابت ہے. تو اصل ثابت ہونا بہت ضروری ہے. اگر اصل ہی ثابت نہیں ہے پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر اصل ثابت ہے چھوٹا سے عمل کو بھی اللہ بہت زیادہ باہر لگا دیتا ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. تؤتی اکلھا، وہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے. اور اللہ مثال بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یہ اللہ نے مثال سے بات سمجھائی کلمہ طیبہ کی پاکیزہ درخت سے، اللہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور پھر جب کلمہ طیبہ کی مثال پیش ہوئی جس سے مراد اسلام ہے یا لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد بتا چکا ہوں، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. تو جب اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی، اب خبیث کلمہ کی مثال کیا ہے، اب برے کلمہ کی مثال کیا ہے. خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے. خبیث درخت سے مراد مفسرین کہتے ہیں اس سے حنظل کا درخت مراد ہے. حا نون وا لام، حنظل یہ صحراؤں میں ہوتا ہے، پتھریلی زمین پہ، جس کو ہم اردو میں اندرائن بھی کہتے ہیں. اندرائن کا درخت میں دیکھ رہا تھا گوگل میں تو اس کی یہ تصویر سامنے آئی ہے. تو خبیث کلمے کی مثال، پلید کلمے کی مثال جیسے پلید درخت کی مثال، گندے درخت کی مثال. اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر سے ہی، یعنی اس کو کھینچو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، جڑیں ہی نہیں ہوتی اس کی، وہ آپ پکڑیں اور کھینچیں ساتھ ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے، کوئی قرار ہی نہیں ہے اس کو. ما لها من قرار، نہیں ہے اس کو کوئی قرار، کوئی مضبوطی نہیں ہے اس کی. تو برے کلمے کی مثال ایسے ہے، بغیر اخلاص کے عمل کی مثال ایسے ہے، برے اعمال کی، منافقت کی مثال ایسے ہے، والعیاذ باللہ. بڑے سے بڑا عمل کر لو ضائع، بڑے سے بڑا عمل کر لو. عبداللہ بن جدعان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، کھانے کھلاتا تھا. اس کے دسترخوان سے ہر کوئی آ کے کھانا کھا رہا ہے، ہر ایک سے حسن سلوک کر رہا ہے، ہر ایک کا ہاتھ بٹا رہا ہے، ہر ایک کی مدد کر رہا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گیا، آپ کے نبوت کے دعوت سے پہلے ہی. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا عبداللہ بن جدعان جو اتنا نیک شخص تھا تو کیا اس کو اس کی نیکی کو فائدہ دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی، جہنم میں جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں؟ وہ تو بڑا
بڑا ہی اس کے نیک اعمال تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں، اس نے کبھی کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، کبھی اس نے یہ پڑھا ہی نہیں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے اللہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا. اس کو قیامت پر ہی اس کو ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا. تو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، وہ کیا پتہ انسان، اور چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ چھوٹا عمل انسان کے سارے گناہ معاف کروا دے اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بنا دے. اور اگر ایمان اور یقین نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے ہم پیچھے تفصیل سے پڑھائے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے آندھی والے دن. نہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، تو وہی اسی شرک پر تھا نا. تو شرک کے ساتھ وہ اب وہ اتنا خرچ، اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا تھا اصل میں، تو وہ اس خزانے کو وہ خرچ کرتا تھا ہر جاننے والے نہ جاننے والے پر، لیکن اس کو اس کے اس عمل نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ پیچھے بنیاد نہیں ہے ایمان کی اور یقین کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میں نے اس لیے مثال پیش کی ہے ہمارے ہاں، یعنی کوئی بھی شخص جو مشہور ہے دنیا کے اندر فوت ہو جائے تو ہم اس کی یہ دیکھے بغیر مومن ہے کہ کافر ہے، ہم اس کے بعض اعمال دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جی وہ اپنی ذاتی زندگی میں بڑا نیک لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع تو نہیں کرے گا، ہم اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بڑے واضح دین کے اندر جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، ایمان ہوگا تو پھر اگلی باتیں شروع ہوں گی. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ثابت قدم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابتی، قول ثابت کے ساتھ، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قول کے ساتھ ثابت کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان پر مضبوط رکھتے ہیں قول ثابت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ. اگر کسی کا ایمان مضبوط ہو، یقین ہو، دنیا کی کوئی مشکل اس کے لیے مشکل رہتی نہیں ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اگر یقین ہمارا کامل ہو، اگر ہمارا اخلاص بہت زیادہ ہو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو بڑی آزمائشیں دشمنوں نے دی، لیکن دیکھیں ان کو کوئی آزمائش ان کو ان کے پایا استقلال سے ان کو ڈگمگا نہیں سکی. اور ہمارے لیے چھوٹی سی آزمائش بھی وہ بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ہمارا یقین وہ نہیں ہے. تو جس کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، دعا بھی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہ اتنا یقین عطا کر دے کہ دنیا کی ساری مشکلیں ہلکی ہو جائیں. یقین جو ہے نا ہمارے اندر وہ نہیں ہے، ہمیں چھوٹی سی مشکل ہمارے لیے اتنی بڑی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کے لیے بڑی مشکلیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، پھر اللہ قول ثابت پر جما دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کو، اور آخرت میں یعنی قبر میں. آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. قبر میں جب سوال ہوتا ہے نا، خاص طور پر ایمان والے کو اللہ مضبوط کر، جو دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط تھا تو اس کا ایمان، اس کا کلمہ، اس کا یقین اسے دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچاتا ہے. بڑی سے بڑی مشکلات آئیں ہلکی ہو جاتی ہیں ایمان کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے. اور قبر کے اندر وہ جو سوال ہوں گے، جو مشکل ترین مرحلہ ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سوالوں کے جواب وہ انسان کے منہ سے ادا ہوں گے اللہ کے حکم سے، کہ تیرا دین کیا ہے، تو کہے گا اسلام. تیرا رب کون ہے؟ اللہ. تیرا نبی کون تھا؟ تو یہ چیزیں رٹنے سے یاد نہیں ہونی، یہ چیزیں تو پوری عملی زندگی کا عمل پورا، تو یہ جواب آئیں گے. ورنہ منافق
دنیا میں جتنا مرضی رٹا مار لے، وہ قبر میں جواب نہیں دے سکے گا، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کہے گا لوگ کہا کرتے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے لوگ کیا کہا کرتے۔ تو یہ قبر کے اندر ثابت قدمی اور سوالوں کا جواب یہ دنیا کے اندر ایمان اور یقین کے ساتھ آتا ہے۔ دنیا کا ایمان اور یقین دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی۔ اور یہ دعا بھی ہے، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ دعا کرنی چاہیے بہت زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ تو یہ کون ثابت رکھتا ہے؟ اللہ۔ اور جو دنیا میں ثابت قدم نہیں ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ ہی گمراہ کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اور قبر میں بھی سوال بلا دیتے ہیں اللہ جواب۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔